الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور مختلف جگہوں پر اس کے مختلف ٹکڑے بیان کیے، اور بات یہاں تک تھی کہ انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور سفر ہجرت میں وہ مصر سے گزرے۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ ان کے اپنے آبائی وطن میں ایک چیز ایسی پیش آئی کہ بادشاہ وقت سے ان کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے یعنی بادشاہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کی سلطنت کے لیے جو بھی خطرہ ہوگا وہ اسے ختم کریں گے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ کیا تم نے اس شخص کے حالات پر غور کیا ہے؟ حاج ابراہیم، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث شروع کی، اور بحث بھی کس بات پر شروع کی؟ فی ربہ، اپنے پروردگار کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بحث کرنا۔ ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی آدمی اس پر بات کرے کہ خدا اس کائنات میں ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس کائنات کو بغیر اللہ کے مانے، اور یہ بھی مانے کہ یہ کائنات ہے اور جو کچھ ہم مشاہدات میں دیکھتے ہیں ان کا وجود ہے، مگر اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک آدمی جو اللہ کو مانے اور ان تمام مشاہدات کا انکار کرے کہ جو چیزیں بھی میں دیکھتا ہوں یہ وہم ہیں اور میری نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں ان چیزوں کا وجود نہیں، یہ دو انتہائیں ہیں۔ کائنات کو بغیر خدا کے ماننا اور خدا کو بغیر کائنات کے ماننا، یہ دونوں گمراہی کی شاخیں ہیں جو اس کائنات کی تاریخ میں آتی رہی۔ اور اللہ تعالی بتاتے ہیں وہ بات جو بالکل چھنی چھنائی ہے، اور قرآن اس بات کی طرف لاتا ہے جو زوائد سے پاک ہے۔ تالمود نے اور بائبل نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، مگر جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان باتوں کے علاوہ بھی ہیں، اور ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بادشاہ وقت نمرود نے اس خاندان کو اپنا بڑا قریبی اور عزیز بنا کر رکھا، اور نمرود نے خواب دیکھا تھا۔ اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، جہاں بھی ہے یہ یہودیت سے آئی ہے، تالمود سے اور بائبل سے، اور اسے تعبیر دی گئی کہ ایک بچہ ایسا آئے گا اس خاندان میں جو تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے، ان کے والد نے، اور یہ جو آیا ہے کہ ان کے والد کا نام تارح تھا، تو یہ بھی تالمود کی روایت میں آتا ہے۔ قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا۔
اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آزر بت پرست اور بت تراش تھا، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا وہ نظریات اور عقائد کا تھا، اور جب وہ اپنے والد کو اور کنبے قبیلے کو چھوڑ کر چلے تو انہوں نے سادہ سی بات کہی کہ استغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے یہ مانگوں گا کہ اللہ میرے والد کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت بڑے سادہ الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف جو بلاتے ہیں تو بغیر کسی منطقیانہ اور فلسفیانہ گفتگو کے اپنی قوم کو وہ بات کہتے ہیں جو ان کے ایک عام فرد کو بھی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام خدا کی راہ کی دعوت دیتے ہیں، بولنے میں نرم ہوتے ہیں اور بالکل ٹھوس طریقے پہ دلائل پیش کرتے ہیں، ایسے دلائل جنہیں کوئی بھی شخص رد نہ کر سکے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے اہتمام سے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کل ضعیف، ہر وہ آدمی جو کمزور ہے، متضعف جسے دنیا کے لوگوں نے کمزور سمجھ رکھا ہے اور حقیقت میں اس کے پاس بڑی طاقت، مظلوم آدمی اور وہ شخص جسے معاشرے نے رد کر دیا ہو اور خاندان کے لوگ جسے کمتر سمجھتے ہوں، اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے آدمی اپنے خاندان، کنبے اور معاشرے پر نظر کرے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرے اور اس شخص سے ڈرے جو اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی معیشت، اپنی صلاحیتیں بچانے کے لیے اس شخص کی شرارت سے ڈرے جس شخص کا اس کے معاملے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا تصویر کا رخ اور پہلو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اس آدمی سے ڈرے جس کا سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈرے اور اس آدمی سے ڈرے جس کا سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے کتنی ہی مرتبہ کائنات کو دکھایا ہے کہ ایک سیلف میڈ آدمی جس کے پاس نہ کوئی خاندانی شہرت تھی، جس انسان کے آباء و اجداد نے نہ کوئی پیسہ چھوڑا، جن کے آباء و اجداد کے پاس نہ کوئی بڑے عہدے تھے، وہ ایک آدمی اٹھا اور مرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پورے علاقے اور پورے ملک اور جتنا اللہ کو منظور تھا پوری دنیا کی حالت بدل کے تبدیل کر کے رکھ دی، اس لیے کہ اس انسان کے پاس بہت بڑی طاقت اللہ کی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی وہ، تمہیں بتاؤں جنتی کون؟ اور مومن آدمی جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں اور وہ حقیقت میں کمزور نہیں ہوتا۔ اور فرمایا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں بھی بتاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عتل، سرکش، باغی۔ یہ الفاظ بظاہر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور قوموں کے جب مزاج بدلتے ہیں تو بدلنے والے برائی کو بھلائی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ داغ لگنا کبھی برا ہوتا تھا کہ داغ لگ گیا، اور جب تبدیلی کرنی چاہیے معاشرے میں کہا تو آپ تو اچھے ہوتے، محض چند ٹکوں کی خاطر
پوری بات کو بدل دیا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، داغ کیوں برے ہوتے ہیں؟ وہ داغ کپڑوں سے ہٹ کے سیرت پر بھی لگ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیا کرتے ہیں جب قوموں کا مزاج بدلنا ہوتا ہے تو سرکشی، بغاوت، انقلاب، اتنے خوبصورت نعرے اور اس کے پیچھے سب کا سب جھوٹ، اوپر سے لے کے نیچے تک سب جھوٹ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ہم کہیں گے اے مسیح، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام، کیا تم اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے کہ میرے علاوہ تم دونوں کو خدا بنا لیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کبھی طاری ہو جائے اور عرض کریے کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے عیسائیوں کو یہ کہا ہوتا کہ میری عبادت کریں تو اے رب آپ تو جانتے ہیں، یعنی اے رب میں نے نہیں کہا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اللہ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں خیال تک گزرتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں نے عمر بھر سوچا بھی نہیں کہ کوئی میری پرستش کرے گا، اور اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے میں بالکل نہیں جانتا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے رب اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیری مخلوق ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر میری امت کو معاف فرما دیں تو اللہ آپ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، میں رات کو ان کی نماز میں شریک تھا، 6 پارے ایک رکعت میں پڑھے، اور جب اس آیت پر پہنچے تو بار بار روتے رہے اور اسی آیت کو دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، بار بار عرض کرتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں یہ آپ ہی کی تو مخلوق ہے، کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ آپ درگزر فرمانا چاہیں تو اے رب تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان سے درگزر کر۔ قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم، آج کا دن ہے، ینفع الصادقین بصدقہم، جو لوگ دنیا میں سچ بولتے تھے آج انہیں سچ کا نفع پہنچے گا۔ یہ سچ کیا بولتے تھے دنیا میں، اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ جس آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، جو اس وقت صورتحال پیش آئی اس کے مطابق جواب دے دیا۔ جھوٹ سے کام چل سکتا ہے، جھوٹ چلا دیا، سچ اچھا لگتا ہے، کام چل سکتا ہے، سچ چلا دیا۔ سچ اور جھوٹ کے قاعدے اور معیار کی بجائے اس نے معیار اپنے مفاد کو رکھا کہ کام کیسے چل سکتا ہے۔ اس آدمی کا جب سچ اور جھوٹ برابر ہو گیا تو یہ اگر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یہ کہتا ہے کہ خدا ایک نہیں 10 ہے تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ اب سوچیں۔ اس لیے لوگ کبیرہ گناہوں کی باتیں کرتے ہیں کہ زنا کبیرہ گناہ ہے، معاذ اللہ، شراب پینا کبیرہ، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان بدکاریوں اور شراب سے زیادہ بدتر چیز جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی یہ جھوٹ بولنا۔ سچا شرابی اللہ کی نظر میں اتنا برا نہیں ہے، یقین مانیے اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے بھی اور ہم نے بھی قیامت میں۔ سچا شرابی خدا کی نظر میں اتنا برا نہیں ہے جتنا وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے اور دولت کو سمیٹتا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ جھوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دعا مانگو اللہ میری سعادت کو دفع کرے مجھ سے، خود دعا مانگ دیتا ہے، اور جھوٹ وہ جذبات کا نتیجہ ہو سکتی ہے شراب، اور یہ جھوٹ عادت ہے زندگی کی۔ اس لیے جس کو پرواہ نہیں ہے سچ بولے جھوٹ بولے اس کو کیا ہے اللہ کی شہادت دے یا نہ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے نہیں تھے بس سب چلتا ہے، کہاں جہاں پہنچا کسی نے کہا خدا نہیں ہے بس چپ کر کے بیٹھ گئے، ہاں جی بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلتا ہے۔ اور جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ اس کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سچ بولنے والوں سے پوچھو، اور میرے متعلق وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس بات کا وزن ہے، اس بات میں وزن ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. قرآن کے متعلق یہ کہا کہ یہ کہیں اور سے آتا ہے، گھڑ لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب پوچھا گیا یہ اب تمہارے جس کو نہیں مانتے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. ان کا واللہ جربنا مرارن، خدا کی قسم ہم نے زندگی میں بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربے میں دیکھا ہے، ما سمعنا منہ قط، ہم نے کبھی بھی سچائی کے علاوہ اس سے کچھ نہیں سنا. یہ اللہ کی کتاب، یہ پورا دین سچائی پر مشتمل ہے. اگر کسی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ سب چلتا ہے دنیا میں اور میں بھی اسی رنگ میں رنگا جاؤں، تو قیامت میں مصیبت پیش آ جائے گی. اللہ اگر پوچھے گا کہ میرے متعلق توحید کیا ہے تو پھر کیا جواب دے گا؟ سچ بولتا تھا نا زندگی میں، اس دن بھی سچ بولے گا کہ اللہ ایک ہے. اور قیامت تو دور کی بات ہے میاں، وہ تو آئے گی جب آئے گی. یہ جو پہلی قیامت ہے نا، موت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا لڑکے نے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، نہ کسی بوڑھے نے. تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے جوان ہونے سے پہلے پہلے تیری قیامت تو آئی جائے گی. وہ تو آئے گی جب آئے گی قیامت. یہ جو قبر میں سوال ہوگا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پوچھا جائے گا کہ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، کچھ پتا نہیں. اما المنافق، جو منافق آدمی ہے جسے زندگی میں پرواہ ہی نہیں تھی کہ سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، فرمایا پھنس جائے گا وہاں اور کہے گا لوگ کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں بھی کہتا تھا اللہ ایک. دیکھا آپ نے، سچا نہیں تھا نا، پھنس گیا یہاں پر پہنچ کے. اس نے کہا لوگ کہتے تھے اللہ ایک ہے، میں بھی کہتا تھا اللہ ایک ہے. پوچھیں گے اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی یہی کہہ دیتا تھا. لا ادری، ہائے افسوس، اصل حقیقت کی مجھے کوئی اطلاع نہیں. اور پھر جب وہ پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، تو اس کا جواب کون دے گا کہ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی گزاری سچ اور جھوٹ کو ایک کرنے میں، زندگی گزاری جھوٹ بول بول کے پیسہ کمانے میں، زندگی گزاری جھوٹ بول بول کے لوگوں کے کردار خراب کرنے میں، زندگی گزاری رپورٹس انٹیلیجنس کی لکھتے ہوئے جان بوجھ کے دوسروں کو بد کردار بتانے میں. تو اللہ کے یہاں معاملہ کیا ہوگا؟ زندگی تو اس میں گزار کر گئے اور پھر اس پہ سبحان اللہ امید یہ بھی کہ اللہ معاف کرے گا اور جنت میں لے جائے گا، ایسے جیسے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں یہ خوش فہمی کب سے ہو گئی کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ اللہ نے بھی تو امتحان ہی نہیں لیا تمہارا. اللہ نے کہا ہم امتحان لیں گے، سچوں کو الگ کر دیں گے، جھوٹوں کو الگ کر دیں گے. صرف شراب کبیرہ گناہ رہ گیا، جھوٹ کوئی گناہ ہی نہیں رہا. اوپر سے لے کے نیچے تک اور بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے نیچے تک ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور تباہ ہو گیا ملک اور تباہ ہو گئی قوم اور کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین بصدق میثاق، آج کے دن جو لوگ زندگی میں سچ بولتے تھے نا، آج ان کا سچ انہیں نفع دے گا. زندگی میں بھی سچ بولتے رہے، موت کے بعد قبر میں بھی سچ بولا، گواہی دی. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی پروردگار نہیں. والملائکہ، تمہیں یقین نہیں آتا؟ میرے فرشتوں کو دیکھو یہ قسم اٹھاتے ہیں، اور فرشتے بھی تم نہیں ان سے پوچھ سکتے دیکھ سکتے، ان کو دیکھو جو علم والے ہیں. قائما بالقسط، یہ پورا کارخانہ اس دنیا کا یہ انصاف کی بنا پر چل رہا ہے، اور اللہ کے اچھے بندے انصاف میں سچ بولتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک. یہ سچائی ہے. یہ جب سچ بولنا زندگی سے نکل جائے نا، اس آدمی کا کیا اعتبار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں جانے والے کون؟ فرمایا عتل، سرکش، کسی کی نہیں ماننی. وہ صرف ایک کی مانتا ہے، اپنے نفس کی. جو جی میں آیا بس وہ ٹھیک ہے. بہتر سے بہتر مشورہ کوئی فرے کاف کے برابر نہیں. بہتر سے بہتر بات
ماننی نہیں، سن کے اس کان سے اس کان سے نکال دینی ہے۔ جواز، فرمایا میں تمہیں بتاؤں، منہ پھٹ، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ بڑا خوبصورت نام ہے، داغ برے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جواز، آؤٹ اسپوکن، جواز۔ آپ کو پتا ہے میں تو سچی بات کرتا ہوں نا، یہ خوبصورت جملے اور کوئی تمیز نہیں کہ یاروں سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں باپ سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے کسی اور طرح بولا جاتا ہے، بیوی سے جو بات کہی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے، بیٹی سے تھوڑا ہی کی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے، ہر ایک کے رشتے کی نوعیت ہے، استاد اور شاگرد کے رشتے کی نوعیت ہے، مربی اور مسترشد کے رشتے کی نوعیت ہے، بغیر نوعیت کے پرواہ کیے بس میں تو جناب آؤٹ اسپوکن ہوں، بہت اچھا لفظ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جواز، منہ پھٹ، مستکبر۔ اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں جانے والے وہ مغرور اور غرور کے مارے ہوئے، جنہیں اپنے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یہ تھا نمرود، ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، ایسا منہ پھٹ کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا خدا کا نیک بندہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے اور مار دیتا ہے، کہتا ہے نا جی وہ امید میں بھی پیدا کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میری زندگی موت میرے قبضے میں۔ انشاءاللہ باقی بات آئندہ کریں گے، لیکن دیکھو بھائی، جس دن بارش ہو اور ایسی بارش ہو کہ جوتے بھیگ جائیں، اس دن جمعے کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں، اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے۔ جس دن اتنی بارش ہو کہ جوتے بھیگ جائیں، شریعت کہتی ہے جمعے کی نماز کی بجائے گھر میں ظہر پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی تھی، مسجد نبوی میں لوگ نہیں آ سکتے تھے، نہیں سما سکتے تھے، آپ اس سے بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ بلال یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنا ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، پھر کہہ دینا لوگوں سے کہ الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں آج نماز پڑھ لو۔ یہ ہے دین۔ اس لیے جب بارش ہو رہی ہو اور آپ نہ جمعے کے لیے آئیں، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھیے، شریعت نے یہی مسئلہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لا صلوا فی رحالکم، لوگوں آج اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا، مسجد نہ آنا۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس کی نیکی اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ثواب دے گا، لیکن اگر کوئی شریعت کے اس مسئلے پہ بھی عمل کرے گا تو بالکل گناہگار نہیں ہے۔ اللہ نے جب رخصت اور اجازت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی تو دین ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل